اچھا یہاں پہ ہم نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کی بڑی خوبصورت باتیں تو اپنے پروگرام میں شامل کی. میں ذرا ایک اینکر سے بھی ملاقات کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ویورز کی ملاقات کرانا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے پی ٹی وی کی اسکرینس کو سجایا. یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور کس طرح رہا اور کس طرح سوچا کہ میں نے اینکر پرسن بننا ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے مجھے جو محبت تھی وہ تھی علم حاصل کرنے کی, نالج حاصل کرنے کے لیے میں کسی اسکول یا یونیورسٹی کا انتظار نہیں کرتا تھا. میں رات کو بیٹھ کے کتابیں پڑھ لوں, انفارمیشن حاصل کروں, ریسرچ, جو بھی کام میں کرتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں. یعنی کہ اگر میں اپنے دین کے بارے میں بھی کہوں گا, ایک انگریز نے مجھ سے کہا تم مسلمان ہو, میں نے کہا الحمدللہ, تو کہیں گے وہ تو بائی ڈیفالٹ ہو کیونکہ تمہارے ماں باپ مسلمان تھے, تم نے کیا کمال کیا؟ کیا تم نے کبھی قرآن پڑھا, کبھی بائبل پڑھا, کبھی بھگوت گیتا پڑھا؟ تو تم نے قرآن شریف تم کہہ سکو کہ میں نے یہ سب پڑھا اور مجھے ان سب میں سب سے اچھا قرآن شریف لگا اس لیے میں مسلمان ہوا. یا جو بھی آپ مذہب میں ہیں آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ریسرچ. تو میں نے پڑھائی کی سب سے پہلے اپنی دین کی کہ مجھے پتہ لگے کہ میں ہوں کیا, میں کون ہوں. میں صرف مسلمان ہوں, جھنڈے اٹھا لوں, روڈوں پہ نکال جاؤں, اپنے اپنے وہ مت بنا لیے, اپنے اپنے وہ فرقے بنا دیے. نہیں, میں نے پڑھا, پھر زندگی کو سمجھا کہ زندگی ہے کیا. جب زندگی کو سمجھا, جب اپنے مذہب کو سمجھا, پھر مجھے سب سے پہلی چیز جو پتہ لگی وہ ہے کہ جو چیز تمہیں آتا ہے دوسروں کو بتاؤ اور پھر ان کے سوالات ان سے پوچھو. ہماری ہم سوالات نہیں پوچھتے, لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. اینکرنگ میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے جب میں اس کرسی پہ ہوتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے وہ سوال پوچھتا ہوں جو ان کے دماغوں میں ہے اور پھر اس کو اس خوبصورتی کے ساتھ ان کے دماغ کے جس رخ کی طرف وہ جا رہے ہیں, اگر غلط رخ ہے تو اس کو صحیح راستے پہ لانا اور اگر صحیح ہے تو اس کی تعریف کرنا. میں کسی ایک پارٹی کا جو ہے نا وکیل نہیں بنتا. میں نے ہر دور میں کیا, میں نے فوجی دور میں بھی اینکرنگ کی, میں نے ڈیموکریسی میں کی, بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی کیا, مشرف کے دور میں بھی کیا. تو یہ سارے دور دیکھتے رہیں کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل, انہوں نے وہ بہت سی چیزیں سکھاتے ہیں. ہمارے پروڈیوسرز, تمام پروڈیوسرز کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے سکھایا. اور میرا انٹری ہوئی اسی طرح سے تھی کہ بزنس پلس ایک چینل سٹارٹ ہو رہا تھا. تو وہاں سے انہوں نے, کیونکہ میں تھوڑے بہت ٹائم دیتا تھا مختلف چینلوں میں, تو وہاں کے اونر نے مجھے کہا کہ جناب ہم یہاں پہ ایک بزنس کا چینل سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ آئیں. تو میں نے کہا میں ایک تجزیہ کار کے طور پہ آؤں گا, میرے پاس وقت نہیں ہوتا. جب میں وہاں پہ پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے ڈیلیور کرنا چاہیے لوگوں کو. پھر میں نے وہاں پہ پروگرامز کرنا شروع کیے. پھر اس پروگرام کے اندر میں نے ایک پروگرام شروع کیا تھا بزنس ٹوڈے. میرے کو اینکر بہت اچھے دوست علی ناصر صاحب تھے, وہ وہاں پہ کر رہے تھے. میں نے کہا علی ناصر ہم پروگرام کریں گے کہ آپ نے تمام حکومت کے خلاف باتیں کرنی ہیں, عوام کی جو باتیں ہیں بے شک آپ سب کچھ کہہ دیں, تمام وہ نفرتیں جو غریب لوگ امیروں سے کرتے ہیں آپ نے تمام وہ باتیں کرنی ہیں. تو کہنے گے سر کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کرنی ہے. میں نے کہا اس وجہ سے کہ میں وہ نفرتوں کی دیوار گرانا چاہتا ہوں, یا امیر غریب کی دیوار گرانا چاہتا ہوں, یہ حکومتوں کو جو گالیاں دیتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہر آسان ہے کسی کو بھی بول دینا تم اچھی نہیں ہو, تمہارے آنکھ صحیح نہیں ہے, تمہارے ٹانگ صحیح نہیں ہے, تمہارے پیر صحیح نہیں ہے, بولتے جائیں. حکومت ایسے ہی ہے, حکومت ایک ایسے انسان ہے جس کے بارے میں آپ جتنی چاہے برائی کر لیں, بالکل کہ آپ کی آنکھیں صحیح نہیں, آپ کے بات, مگر اس کی اچھائی, اس کی سوچ کو سمجھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ کس تکلیف میں. پاکستان بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں حکومت صحیح نہیں کر رہی, جب حکومت میں آتے ہیں تو ہم خود صحیح نہیں کر رہے ہوتے, پھر ہم کہتے ہیں پچھلی حکومت کی وجہ سے آج یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا جب یہاں حکومت کی بات آئی تو ذرا اسلام آباد میں جو رکاوٹیں قائم کی جا رہی ہیں جلسے ولسے کے لیے, تو کیا اس پہ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی, اس سے میری تنخواہ بڑھ جائے گی,
اس سے میں پاکستان جو ہے وہ 25 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, پیٹرول 50 روپے کا ہو جائے گا. اگر ایسا ہے تو سب چلے, مگر نہیں, اس سے اب پتہ ہے کیا ہوگا, ہاں جی, جو اس وقت مہنگائی کم ہو رہی ہے وہ زیادہ ہونے لگے گی.